ایک بات طے شدہ ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہے تھے اس کی وہ بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ مولانا فضل الرحمان نہ کبھی مشکل تھے، نہ مشکل ہیں، نہ مشکل رہیں گے۔ محترمہ مریم نواز شریف اور جناب بلاول زرداری بھٹو صاحب کی بات کرتے ہیں تو یہ سیاست میں اسی طرح سے کھیلتے رہیں گے جس طرح سے کھیلنے کا حق ہوتا ہے۔ پنجاب میں آگے چل کر حمزہ شہباز شریف انفرادی اور امتیازی رول پلے کریں گے اور یہ بات طے شدہ ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم، ریم نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمر یعقوب۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ اپوزیشن جماعتیں حکومت کو مل کر للکار رہی ہیں۔ اس ساری صورتحال میں کس کی اس قسمت کے ستارے چمکیں گے اور کس کو ہوگی مات، اس پر آج ہم بات کریں گے اور پوچھیں گے 5 اہم سوالات۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے ممتاز پامسٹ صادق محمود ملک صاحب۔ بہت شکریہ ملک صاحب آپ کے قیمتی وقت کا۔ میرا پہلا سوال ہے، اپوزیشن جماعتوں نے جنوری تک کی ڈیڈ لائن دی ہے، کیا وہ حکومت گرا پائیں گی؟ حکومت گرنے یا گرانے کا تعلق پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب سے ہے۔ ان کے ہاتھ پر سارے کے سارے ابھار نمایاں مشکل سے مشکل حالات میں بھی کھیلنا جانتے ہیں اور اس طرح سے کھیلیں گے جس طرح سے 5 روزہ ٹیسٹ میچ۔ میرا اگلا سوال ہے کہ کیا وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے جو عوام سے وعدے کیے تھے کیا انہیں وہ پورا کر پائیں گے؟ جب آپ وعدے کی بات کرتے ہیں تو اس کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ضروری نہیں کہ 99.99% پر جائے تو وعدہ پورا ہوتا ہے۔ ایک بات طے شدہ ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہے تھے اس کی وہ بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ واللہ عالم بالصواب۔ ملک صاحب یہ بتائیں کہ کیا نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بن سکتے ہیں اور شہباز شریف صاحب کی قسمت کا ستارہ کیا کہتے ہیں؟ میری دعا ہے کہ وہ چوتھی بار وزیر اعظم بن جائیں۔ پنجاب میں آگے چل کر حمزہ شہباز شریف انفرادی اور امتیازی رول پلے کریں گے اور یہ بات طے شدہ ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ ملک صاحب یہ بتائیں کہ حکومت کے پاس کیا آپشنز ہیں کہ وہ مولانا فضل الرحمان سے نمٹ سکے؟ مولانا فضل الرحمان نہ کبھی مشکل تھے، نہ مشکل ہیں، نہ مشکل رہیں گے۔ سیاسی اتحادوں کی مذہبی جماعتیں ضرورت ہوتی ہیں۔ پاکستان میں 70 سال سے جب بھی اتحاد بنے ہیں تو اس میں مذہبی جماعتوں کا ایک بہت انفرادی اور امتیازی رول رہا۔ اس سے پہلے حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا رول ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد اب جب اتحاد بن رہا ہے تو اس میں مولانا صاحب کی بھی اہمیت اسی طرح سے اہم ہے، لیکن ایک بات یاد رہے کہ جب اتحاد بنتے ہیں تو اس کے لیے بہت بڑی زبردست قسم کی ورکر کلاس، اور وہ ورکر کلاس جو کراؤڈ کو کنٹرول کر سکے اور کراؤڈ لے کے آ سکے، یہ صرف اور صرف مذہبی جماعتوں کے پاس ہوتی ہے۔ دوسری جماعتیں کتنی بھی پاپولر ہوں ان کے پاس نہیں ہوتی۔ میرا اگلا سوال ہے، ایک بڑی منجھی ہوئی سیاسی شخصیت تھی نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب، موجودہ دور میں مولانا فضل الرحمان کیا ان کی جگہ لے رہے ہیں؟ محترمہ بے نظیر بھٹو کا جب دوسرا دور آیا تو آفتاب شیر خان NWFP کے چیف منسٹر ہوا کرتے تھے، تو عبدالودود قریشی کے تھرو انہوں نے مجھے بلوایا اور پھر ایک ان کے ساتھ میری لمبی نشست ہوئی، اور لمبی نشست میں انہوں نے فرمایا کہ محترمہ اس بات سے آج کل بہت سوچ بچار میں ہیں کہ اگر نوابزادہ نصر اللہ خان نے اتحاد بنا لیا تو پھر 5 سال پورے کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو میں نے انہیں کہا کہ اس کا میں بڑے سوچ سمجھ کے جواب دوں گا، اور میں لاہور واپس آ گیا، اور جناب آفتاب احمد خان شیر پاؤ کے پاس جو ہاتھوں کے حوالے سے لکھا تھا اسی فائل میں یہ آج بھی موجود ہے کہ میں قسمت کے ماننے والا ہوں، اور میری اپنا ذاتی طور پر خیال ہے کہ نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کو اگر کسی بھی اہم عہدے کی آفر کی جاتی ہے تو وہ قبول فرما لیں گے، اور پھر کشمیر کمیٹی کے لیے انہوں نے کہا، نواب صاحب نے قبول فرمایا، اور پھر اس کے بعد پاکستان میں سیاسی اتحادوں کی خدا حافظ ہو گئی۔ اب دوبارہ سیاسی اتحاد مارز وجود میں آئے ہیں۔ ملک صاحب، اس وقت سیاست میں اپوزیشن میں اہم کردار مریم نواز شریف اور بلاول بھٹو زرداری پلے کر رہے ہیں۔ آپ ان دونوں کے سیاسی مستقبل کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ جب آپ محترمہ مریم نواز شریف
اور جناب بلاول زرداری بھٹو صاحب کی بات کرتے ہیں تو یہ سیاست میں اسی طرح سے کھیلتے رہیں گے جس طرح سے کھیلنے کا حق ہوتا ہے۔ عمران خان خود تو جوانی کے دور میں بحیثیت کپتان رہے اور اسی طرح سے بوڑھاپے میں کھیل رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف جو نوجوان قیادت ہے انہوں نے نوجوانوں کے ساتھ کس طرح سے کتنا کمبینیشن بنایا، میں ان کے لیے دعا گو۔ بلاول بھٹو زرداری بھی سیاسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ بھی سیاسی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں اور دونوں ہی سیاست کرنا جانتے ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ بہت شکریہ ملک صاحب آپ کے قیمتی وقت کا۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے ملک کے ممتاز پامسٹ صادق محمود ملک صاحب، جو سیاست پر پامسٹری کے لحاظ سے اپنی رائے بتا رہے تھے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ ابھی تک کے لیے اپنے میزبان عمر یعقوب کو اجازت دیں اور دیکھتے رہیں ریم نیوز، کیونکہ یہ ہے سچ کی طاقت۔